آپ نے جو پریس کانفرنس بلوائی ہے کس مقصد کے لیے بلوائی ہے؟ میں نے جو پریس کانفرنس بلوائی ہے اور آپ لوگوں کو زحمت دی ہے وہ یہ ہے کہ یہ مہینہ ہماری نبی کی پیدائش کا مہینہ ہے۔ اسی مہینے کی ہماری جو ربیع الاول کا مہینہ کہا جاتا ہے 12 ربیع الاول، اور اس سال وہ 12 ربیع الاول جو ہے وہ 16 ستمبر پیر یعنی سوار کے دن میرے نبی کی پیدائش ہے۔ تو میں چاہتا ہوں کہ ہمارے نبی کی زندگی کیا تھی اور دنیا میں وہ تشریف لائے تو اس وقت کے حالات کیا تھے۔ وہ حالات ہی تھے کہ پوری دنیا میں اندھیرا چھایا ہوا تھا، عدل، انصاف، انسانیت، شرافت کوئی چیز باقی نہیں تھی۔ اس حد تک ظلم چھایا ہوا تھا کہ لوگ اپنی لڑکیوں کو پیدائش کے بعد قتل کر دیا کرتے تھے۔ میرے نبی نے اس رسم کو بٹھایا، اور میرے نبی کی پیدائش کا ایک واقعہ یہ ہے کہ جب آپ کی مکہ شریف میں پیدائش ہوئی، صبح صادق کے وقت یعنی رات رخصت ہو رہی تھی اور صبح نمودار ہو رہی تھی، صبح آنے والی تھی، آ جانے والی تھی۔ تو آپ کے چچا جو آپ کا دشمن تھا ابو لہب، اس کی لونڈی نے اس کو خبر دی کہ میرے آقا آپ کے بھتیجے کی پیدائش ہوئی ہے۔ تو اس نے اپنی کلمے کی انگلی سے، یہ کلمے کی ہماری یہاں کہلاتی انگلی، اس سے آزاد کر دیا کہ جاؤ میں نے آپ سے تم کو آزاد کیا۔ تو اللہ تعالیٰ اس کے عذاب میں کمی کر دیتا ہے، جو نبی کی پیدائش کا سوموار کا دن پیر کا دن کمی کر دیتا ہے۔ تو میرے نبی کی پیدائش کا سب سے بڑا فائدہ جو زمانے میں عورتوں پر لڑکیوں کا سب سے پہلا جو فائدہ نبی کی پیدائش کا ملا، وہ نبی کی پیدائش کا فائدہ یہ ملا کہ ایک لونڈی اپنے آقا کو اس سے آزاد ہو گئی، اس نے آزاد کر دیا۔ دوسرے زمانے میں لڑکیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، میرے نبی نے اس ظلم کو آ کر روکا۔ میرے نبی نے اپنی زندگی میں اس زمانے کا دستور یہ تھا مکہ شریف میں کہ لوگ اپنے بچوں کو دیہات میں بھیج دیا کرتے تھے تاکہ وہ دیہات کی کھلی فضا میں سانس لیں، صاف ستھری ہوا ہو، صاف ستھرا ماحول ہو، ان کی صحت بنے، ان کے اندر قوت پیدا ہو۔ اسی طریقے سے حضرت حلیمہ سعدیہ تشریف لائیں، سرکار کی والدہ مادہ نے ان کے حوالے کر دیا جب وہ اپنے گھر لے۔ اور یہ بھی میں بتا دوں آپ کو کہ حضرت حلیمہ سعدیہ جب تشریف لائیں مکہ شریف میں تو بڑے بڑے گھر کے بچوں کو سب دوسری عورتوں نے لے لیا تھا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ کی اونٹنی لنگڑی تھی، کمزور تھی، چال میں بہت کمزور تھی، اسی وجہ سے آپ پیچھے رہ گئی تھیں، اور عورتوں نے بڑے بڑے گھروں کے بچوں کو لے لیا تھا اور ان کو انعام ملتا تھا۔ جب وہ آپ کی والدہ کے پاس آئیں، آپ کی والدہ نے اپنے بیٹے یعنی اپنے نور رضا لخت جگر میرے نبی، میرے آقا، میرے مولا نبی کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کو سپرد کیا۔ تو جو اونٹنی آنے میں سب سے پیچھے رہ گئی تو سب سے آگے تھی، یہ میرے نبی کی کرامت تھی، یہ میرے نبی کا وہ تھا۔ آپ جب اپنے گھر لے گئیں تو ہوتا یہ تھا کہ جو عورتیں اپنے بچوں کو دے دی تھیں وہ اب بحیثیت ماں کے اپنی دودھ پلا کر ان بچوں کی پرورش کیا کرتی۔ حلیمہ سعدیہ نے جب آپ کو اپنے داہنے طرف کے چھاتی سے دودھ پلایا، آپ نے پی لیا، پھر بائیں طرف کے پلانا چاہا، آپ نے نہیں پیا۔ کیوں؟ میرے نبی نے اس وقت بھی صاف کیا کہ یہ الٹی طرف کی جاتی ہے، یہ ہمارے بھائی کے لیے ہے، سیدھی طرف میرے نبی نے دودھ پیا، یہ میرے آقا کا انصاف تھا۔ اور میں اپنے نبی کی ایک دو باتیں بہت خاص طریقے سے بیان کر دوں۔ میرے نبی کی پیدائش کے بعد آپ جب سمجھدار ہوئے، بالغ ہوئے، آپ کے اندر امانت داری، صداقت حسد تک تھی کہ جو لوگ آپ کے قتل کے طرف پہ تھے وہ بھی آپ کو صادق ربین کہا کرتے تھے، سچا اور امانت دار۔ سچ آپ کی فطرت تھی، کائنات میں کبھی بھی آپ نے ایک لفظ جھوٹا نہیں بولا، نہ آپ نے کسی کی امانت میں خیانت کی۔ وہ لوگ جو آپ کے دشمن تھے، وہ لوگ جو آپ سے جلتے تھے، وہ لوگ جو آپ کی دشمنی پر آماتے تھے، وہ لوگ جو آپ کی راہ میں کانٹے بچھایا کرتے تھے، مگر جانتے صادق رمین تھے وہ بھی میرے نبی کو کہ وہ یہ سچے ہیں، امانتدار ہیں، اپنی امانتیں، اپنی قیمتی سے قیمتی چیزیں لا کر میرے نبی کو سپرد کرتے تھے کہ آپ ان کو اپنے پاس۔ میرے نبی کے بہت سے پہلو ہیں، کہاں تک میرے نبی نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ تم درخت لگاؤ، درخت لگانے سے، شجر لگانے سے، پیڑ لگانے سے ماحول کی کثافت کم ہوتی ہے،
فضا اچھی ہوتی ہے. اور میرے نبی نے یہ بھی ارشاد فرمایا اگر کوئی پیڑ ایسا لگائے گا جو پھلدار نہیں ہے, اس کے ساتھ سے لوگ فائدہ اٹھائیں گے تو وہ تو چلا جائے گا, مگر مرنے کے بعد اس کو اس کا ثواب ملتا رہے گا. اور اگر کوئی درخت ایسا ہے جو پھلدار ہے, جس کے پھل سے جیسے کھجورہ اور رشی میں ہوا کرتی ہیں, دیگر اور چیزیں تھیں, اگر اس کے کو کھائے گا پیے گا, جانور بھی کھائیں گے انسان بھی کھائیں گے, تو اس کو اور ڈبل ثواب ملے گا. لہذا میں یہ چاہتا ہوں, اور میں نے بقرعید کے روز عیدگاہ میں بھی یہ اعلان کیا تھا اپنے لوگوں سے کہ آپ لوگ بھی پیڑ لگائیں, انشاءاللہ ہم بھی لگائیں گے. حکومت بھی اس سلسلے میں کوشش کرتی, ہماری بھارت دیش کی حکومت صوبائی بھی مرکزی بھی کوشش کرتی ہے کہ زیادہ زیادہ درخت لگائے جائیں تاکہ موسم سازگار ہو, حالات سازگار ہو. فضا میں جو کثافت ہے, فضا میں جو گندگی ہے, جو تمام مشینوں کے دھوئے, جو کارخانوں کے دھوئے ہیں, جو انسان کو بیمار بنانے کے لیے بہت مہلک ہیں, نازیرین ہیں, ان کی کمی واقع ہو. تو میں نے انشاءاللہ پروگرام بنایا ہے اسی ماہ ربیع الاول میں نے پھر یہ سوچا کہ میں اپنے نبی کی پیدائش کے مہینے میں درخت لگاؤں گا, اور اپنے قوم سے بھی اپیل کروں گا کہ وہ اس ماہ ربیع الاول کے مہینے میں اپنے نبی کے حکم پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ بہت ثواب ملے گا. اور میری دعا ہے اور میری اپیل بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو لوگ بھی اس مہینے میں نبی کے حکم کے مطابق جیسا نبی نے فرمایا کہ درخت لگائیں گے تو انشاءاللہ ان کو اجر عظیم ملے گا اور ان کی بخشش نجات کا سامان ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے نبی کے سچے غلامی عطا فرمائے اور ان کے ہر حکم کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ